بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہایت سخی، بہادر، نڈر اور مستقبل مزاج سلطان تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر و شام پر تقریباً 24 سال حکومت کی اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جنگوں میں ہی گزرا۔ آگ کے محاور کے دوران سلطان اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ کھانا نہ کھا سکتے تھے، لیکن ان کا پورا دن گھوڑے کی پشت پر گزرتا اور وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے پر بیٹھا ہوں تو میرے درد جاتے رہتے ہیں، اور اگر گھوڑے سے اترتا ہوں تو پھر درد میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حسن سیرت کے موقع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لائق سپہ سالار اور سیاستدان بھی تھے۔ تحمل اور بردباری ان کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی۔ ایک جنگ کے دوران انہیں کے نوجوان بیٹے اسماعیل کے انتقال کی خبر آئی۔ سلطان نے یہ خبر کسی سے بیان نہ کی اور نہ ہی اپنے دکھ کا کسی سے اظہار کیا، لیکن جب وہ خط پڑھتے ہوئے جس میں انتقال کی خبر تھی پہنچے تو ان کی آنکھیں سلطان کی بھر آئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شام، مصر اور فلسطین جیسے زرخیز علاقوں پر حکمران تھے۔ انہوں نے زندگی میں بہت کچھ آسائشیں حاصل کرنے کے موقع میسر کیے، لیکن انہوں نے سادگی اختیار کی اور ان تمام آسائشوں کو ٹھکرا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترکے میں کوئی محل یا جاگیر نہیں بلکہ صرف 1 دینار اور 47 درہم چھوڑے تھے۔ ہر پیر اور جمعرات کو عوام کی شکایات سنتے اور ان پر فیصلہ صادر کرتے۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہو جاتا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ماتھے پر کبھی شکن تک نہ آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ عیسائیوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے گزرتا، تاہم انہوں نے اپنے عہد کی حکومت میں عوام کے لیے بہت کام کیے۔ انہوں نے شہر کے قریبی پہاڑوں پر ایک قلعہ تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کیا، جس سے بعد میں ان کے بھتیجے نے مکمل کروایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتحت امیروں میں تعمیرات کے ایک ماہر قراشش بھی تھے۔ سلطان کے حکم سے قراشش نے 280 فٹ گہرا کنواں چٹان کو کاٹ کر کھدوایا، پتھر کی دیوار بنائی جو بیرونی فضل کا کام دیتی تھی۔ قراشش نے فیصل اور آبرسانی کی نہر بنانے کے لیے ارحام کے وزنی
پتھر بھی استعمال کیے۔ یہ نہر پہاڑی چشموں سے صاف پانی لانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ شہر کے گندا پانی کے نکاح سے دریا کا پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس مشکل پر قابو پانے کے لیے ایک منصوبہ بند تعمیر کیا گیا۔ سلطان نے کئی ایک مساجد بھی تعمیر کروائی تھیں۔ علم کو بڑے پیمانے پر فروغ دینا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ وہ دینی علوم کی سرپرستی کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قہر میں ایک دارالعلوم قائم کیا اور مصر و شام، فلسطین اور جزیرے کے تمام شہروں میں سینکڑوں مدرسے تعمیر کروائے۔ ابن جمیل کے مطابق ان کے عملی ذوق کو دیکھ کر ان کے صاحبزادوں، اہل خانہ اور عورتوں میں بھی مدرسے قائم کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ مصر کے مدارس میں مدرسہ صالحیہ، مدرسہ صوفیہ، مدرسہ شرقیہ، مدرسہ عالیہ، مدرسہ فاضلیہ، مدرسہ صالحہ وغیرہ شامل ہیں۔ حلب شام کا علمی مرکز تھا، جہاں کئی مشہور مدارس قائم کیے۔ نادروں کے بچوں اور یتیموں کی تعلیم کے اخراجات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود برداشت کرتے تھے۔ حکومت کی جانب سے علماء کے لیے مقرر کیا گیا وظائف کی مالیت 1,00,000 دینار سالانہ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اوقاف قائم کیے تھے، جن کے تحت مختلف منصوبوں کے اخراجات پورا کیے جاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قہر میں ایک بہترین ہسپتال اور دیگر شہروں میں کئی شفا خانے بھی تعمیر کروائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں ڈاک کا بہت اچھا انتظام تھا۔ ہفتے میں 2 بار ان کی وسیع مملکت کے ہر حصے سے رپورٹیں اور درخواستیں آیا کرتی تھیں۔ ہر ڈاک خانے پر گھوڑے تیار رہتے تھے۔ کبوتروں کے ذریعے ڈاک بھیجنے کا نظام بھی رائج تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے وہ قابل فخر اور عظیم رہنما ہیں جن پر مسلمان رہتی دنیا تک ناز کریں گے، جن کے روشن اور درخشاں کارنامے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے سرمایہ افتخار بنے رہیں گے، اور ہر دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دلوں میں جہاد کی تڑپ پیدا کرتے رہیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک پکے اور سچے مسلمان کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑا گہرا
تقویٰ تھا اور آپ کے دل میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بڑھا ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔